الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج کا ویڈیو ہمارا سوالات کے جوابات کے بارے میں ہے۔ پہلا سوال یہ سید علی رضوی صاحب کہتا ہے کہ اللہ یاری صاحب نے ثابت کر دیا ہے سنی کتابوں سے بھی اور شیعہ کتابوں سے بھی کہ متع صحیح ہے۔ یہ منع کرنے والے تو صرف عمر تھے، اور پھر یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں وراثت ہوتی ہے، وراثت ملتی بھی ہے، اور مجھے کہتے ہیں کہ چچا آپ جھوٹ نہ بولیں۔ یہ بات بھائی آپ کی صحیح نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی قرآن مجید کی آیت سے ثابت کیا تھا۔ یہ سورۃ مومنون یا 18واں پارہ، اسی کی آیت شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ یہاں صرف دو عورتوں سے نکاح جائز اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تیسرا نہیں ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظین، وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم، پہلے ازواج آئی یعنی کہ بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر وہ جو لونڈیاں ہیں، لیکن اصطلاحی لونڈیاں آج کل مفقود ہیں، تو صرف یہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دو کے علاوہ جو تیسرا چیز ڈھونڈے گا، تیسری چیز کی طرف جائے گا، وہ عادون، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ یہ کلیئر بات ہے، قرآن مجید کی آیت ہے بھائی، سورۃ مومنون کی شروع کی 4-5ویں آیت ہے۔ یہ آپ دیکھیں شروع کی آیت ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ کیا قرآن مجید کو آپ نہیں سمجھ سکتے؟ ترجمہ جا کر قرآن مجید کی اس آیت کا دیکھ لو کہ صرف دو کی اجازت ہے، ایک بیوی اور دوسری لونڈی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی کرے گا تو پکڑا جائے گا، وہ سزا کا لائق ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ دو چیزوں کی اجازت دی، دو عورتوں سے، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ عمر نے اپنی طرف سے کہا، عمر اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے آپ کو میرے بھائی بتایا تھا کہ یہ آپ کا یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی، اور یہ دیکھیں آپ کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتا ہے، کیا کہتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تھا لحوم الحمر، اور والنکاح متع کا نکاح اور گدھوں کا گوشت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا تھا۔ کب؟ جب ہم وہ جو ہے نا جنگ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے، تو جب حضرت علی کی یہ حضرت علی کی گواہی، وہ قرآن مجید کی گواہی، پھر بھی آپ نہیں مانتے تو میں بھائی کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ ہر ایک کو سمجھائے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ وراثت ہوتی ہے، وراثت نہیں ہوتی بھائی، آپ اس کو غور سے پڑھیں، آپ اپنی کتابوں کو، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر حضرت عمر کی طرف آپ بار بار جاتے ہیں کہ حضرت عمر اس طرح کا بندہ تھا، حضرت عمر اس طرح کا بندہ تھا، حضرت عمر نے بدعتیں ایجاد کی، اور وہ اللہ یاری کا آپ کے اوپر اثر ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ یاری جو ہے وہ کہتا ہے ابو بکر اور عمر تو کافر تھے، نعوذ باللہ منہ۔ یہ دیکھیں شیعہ کتاب ہے کامل البھائی، یہ جزء ثانی ہے۔ جب وہ ہو رہا تھا صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، حدیبیہ کے مقام پر، ٹھیک ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، کیونکہ ظاہراً یہ صلح دب کے کیا جا رہا تھا، صحابہ یہی سمجھ رہے تھے کہ دب کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشر میں آ کے صلح کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ شرائط ایسے تھے کہ وہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے صحابہ کرام۔ تو اس وقت حضرت
عمر نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقلت یا رسول اللہ الست بنبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا جھک کر اور پریشر میں آ کر جو سلو کر رہے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہے، ظاہراً نقصان ہو رہا ہے، تو کیا آپ نبی نہیں ہیں؟ فقال بلا، تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں بالکل میں نبی ہوں۔ پھر کہا فقلت السنا بالمؤمنین، اے اللہ کے رسول کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ قال بلا، تو حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ہم لوگ مومن ہیں۔ حضرت عمر نے کہا فقلت السنا بالمؤمنین، کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن ہو۔ یہ دیکھیں کامل البھائی جزء ثانی، اور یہ صفحہ نمبر ہے 198 پہ ہے، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اور حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں آپ مومن ہو۔ اور اب کوئی بندہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنی تحقیقات پیش کرے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب شیعہ کی ہے۔ اللہ یعنی تو کہتا ہے شروع دور سے ہی وہ ان کا اسلام ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیں رسول صلح حدیبیہ تک تو یہ مومن ہے۔ یہ تو اللہ یاری سے پہلے تو یہ پوچھے نا کہ جو کہتے ہیں ابو بکر اور عمر، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ ابو بکر اور عمر کا اسلام کب سے ثابت کریں؟ شروع سے صلح حدیبیہ سے آخر میں کب؟ جب یہ بتائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز میں وہ آپ لوگوں کو دلیل دوں گا کہ پہلے تو یہ تو بتائیں نا کہ کب سے، کس ٹائم سے، کس وقت سے ہم ان کا اسلام ثابت کریں، وہ ٹائم بتا دے۔ کوئی بھی شیعہ مولوی ہے یا بندہ، کس ہجری سال سے ہم ثابت کریں ان کا اسلام؟ اللہ یاری سے پوچھ کر بتاؤ، اور علماء ہیں آپ لوگوں کے، ان سے پوچھ کے بتاؤ کہ کس سال سے میں ثابت کروں ان کا اسلام۔ یہ صلح حدیبیہ کو تو میں نے بتا دیا، اور آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے نکاح کیا تھا بی بی اسماء بنت امیس سے وفات کے بعد اپنے دور خلافت میں۔ پھر مجھے بتاؤ اگر اسلام پر نہیں تھا ابو بکر تو حضرت خاتون جنت کیا سمجھ کر گئی تھی؟ سوال ہے میرا، حضرت خاتون جنت ابو بکر کے پاس خلیفہ حق کا سمجھ کر گئی تھی یا طاغوت سمجھ کر گئی تھی؟ اگر طاغوت سمجھ کر حق کا سمجھ کر گئی تھی تو آپ لوگ ابو بکر کو حق کا خلیفہ نہیں سمجھتے۔ اگر طاغوت سمجھ کر گئی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن مجید کی آیت سورۃ النساء کی ہے، وہ منع کرتی ہے کہ طاغوت سے فیصلہ نہ کرواؤ، تو وہ کیوں گئی طاغوت سے فیصلہ کروانے کے لیے؟ اور اسماء بنت امیس اس کو پتہ نہیں تھا، حسن اللہ یاری اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بدعتی تھے، کافر تھے، نعوذ باللہ من مرتدین تھے، تو اسماء بنت امیس کو پتہ نہیں تھا ابو بکر یہ منافق ہے، کافر ہے۔ وہ کافر کو کافر نہیں سمجھتی تھی، منافق کو منافق جو نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے، پھر وہ عورت بھی کافرہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جب ابو بکر کے وفات کے بعد علی نے اسے پھر کافرہ عورت سے کے ساتھ نکاح کیسے کیا؟ تو یہ باتیں جو ہے نا یہ غلط ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں یہ۔ دوسرا سوال ہے، ظفر انقلابی صاحب کہتا ہے کہ عمر نے ہلال کو حرام کیا، جبکہ ہلال کو حرام کرنے کا حق تو رسول کو بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید سے ٹکرانے والی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ متع تو قرآن مجید سے ثابت ہے۔ میں نے یہ ثابت کیا، حضرت علی کی روایت بھی جو صحیح بخاری میں بھی ہے اور آپ کے کتاب استبصار میں بھی ہے، اور یہ بھی ثابت کیا کہ مومن ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی بدعتی وغیرہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں صحابی وہ ہے، صفحہ نمبر 360 ہے، یہ دیکھیں الصحابی من تبع ظاہراً اور باطناً، ظاہراً و باطناً، جو ظاہر میں بھی مانے اور باطناً بھی مانے، ٹھیک ہے، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ صحابی پہلے مانا اس کے بعد پھر گیا۔ اب ایسے لوگ یہ جو ہے نا، ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے کہا ہے صحابی اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ ملایا کہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ ہے اور میرے ساتھ بھی ہے۔ ایسی کوئی ایک آیت دکھائیں جہاں پر حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معنا اپنے ساتھ ملایا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو الگ کیا تھا کہ ان معی ربی سیہدین، اپنی قوم کو ساتھ نہیں ملایا، کہتے میرے ساتھ اللہ ہے، سیہدین مجھے راستہ دکھائے گا۔ جب وہ
دریا پار کر رہے تھے اس وقت، ان کی ایمان کی گارنٹی نہیں تھی، لیکن ابو بکر کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح سے اللہ میرے ساتھ ہے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ بھی ہے، تسلی دی۔ اور تسلی وقتی اور عارضی کام نہیں کرتی، تسلی وہ ہوتی ہے نعمت جو وہ پرماننٹ ہو اور دائمی ہو، زندگی بھر کے لیے ہو، تو وہ تسلی سکون دیتی ہے، راحت دیتی ہے۔ اور وقتی اور عارضی تسلی وہ جو ہے نا وہ نعمت نہیں ہوتی، احسان نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ صحابی وہ ہے جو ظاہراً من تبعہ ظاہراً و باطناً، یعنی کہ ابو بکر نے ظاہراً اور باطناً دونوں طرح سے یہ چیز مانی تھی۔ ظفر انقلابی صاحب، یہ آپ کو میں نے سورۃ مومنون کی یہ آیتیں پڑھ کر بتائی ہیں، جس میں صرف 2 عورتوں کے ساتھ انسان مجامعت کر سکتا ہے، بیوی اور لونڈی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے اس کے علاوہ جو بھی کرے گا کسی کے ساتھ تو وہ پکڑا جائے گا، گناہ گار ہوگا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ عمر نے مجھے کو عمر نے حرام کیا ہے۔ عمر نے حرام نہیں کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر نے پیروی کی ہے، اور روایت علی سے ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ مسلم میں حدیث ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ ہم آٹے اور جو کی مٹھی پر جو ہے نا وہ متع کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ایک تو پہلے یہ چلا آ رہا تھا مسئلہ، وہ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام ہوئے نا، شریعت کے نئے نئے احکامات اتر رہے ہیں، اترتے تھے۔ جیسے پہلے شراب جائز تھا، جوا جائز تھا، کوئی حلال نہیں کر دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجاً جو ہے نا یہ احکاموں کو حرام کر دیا گیا ہے، منسوخ کر دیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اس طرح سے یہ بھی جو ہے نا مطابع ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور قرآن مجید کی بات آ جائے، دیکھو صحابہ بھول سکتے ہیں، کسی صحابی کو کچھ معلوم نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ صحابہ ہوتے تھے جو سن کے کسی طرف چلے جاتے تھے کہیں علاقے میں، تو وہ وہاں جا کر کوئی متع کر رہا ہو یا کچھ ہو، تو صحابی کے فعل سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے۔ صحابی عالم کی بات سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے، صحابی کی بات ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی بات یہ سپریم کورٹ سے بھی اعلیٰ ہے، شریعت کورٹ ہے میرے بھائی۔ ہائی کورٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کینسل کر سکتے ہیں، صحابہ کی بات اور علماء کی باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کے آیت کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے، قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، لہذا وہ آپ کسی صحابی کی بات پیش نہیں کر سکتے جو ان کے خلاف ہو۔ صحابی خطا کر سکتا ہے، ممکن ہے بعد میں اس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا ہو وہ واقعہ اس کو نہ سنا ہو، وہ آہستہ آہستہ جب ان کو لوگ سناتے تھے اور صحابہ کرام تو وہ ان سے ہٹ جاتے تھے۔ تو صحابہ غلطی بھی کر سکتے ہیں، جب حرام ہوئی ہو ممکن ہے صحابہ کسی کو اس کا پتہ نہ ہو، بعد میں پتہ چل گیا ہو تو وہ صحابہ جو ہے نا وہ اس چیز کو چھوڑ چکے ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اختلاف جب ہو جائے نا تو اللہ اور رسول کی طرف جاؤ، اللہ اور رسول کی بات چلے گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب اختلاف ہو جائے تو صحابہ کی طرف چلے جاؤ، اہل بیت کی طرف چلے جاؤ، نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ صرف 2 چیزیں ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، جب تمہارے درمیان میں اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، صرف اللہ اور اس کو رسول، قرآن اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جایا جائے گا۔ آپ تیسری چیز کی طرف نہ لے جائیں معاملے کو، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ SQ 1965 SQ 1965 یہ کہتا ہے کہ ابو بکر کا باپ جو ہے نا چکلا چلاتا تھا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ دیکھو بھائی یہ بات غلط ہے، ابو بکر کا باپ اس طرح نہیں تھا۔ پہلے تو یہ دیکھیں رجال کا شیعہ، یہ کتاب شیعہ کتاب ہے۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ انہ را علی علی ممبر الکوفہ، علی کو
دیکھا میں نے ممبر کوفے پر خطاب کرتے ہوئے، یقول، کیا کہا انہوں نے، لن اوتیت برجل، میرے پاس اگر کوئی شخص آیا یہ فضلنی علی ابی بکر و عمر، جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، لاجدلنہ حد المفتری، تو میں اس کو تہمت لگانے والے کی سزا دوں گا، 80 کوڑے لگاؤں گا اس شخص کو۔ یہ دیکھیں حضرت علی پھر کیا کہتے ہیں کہ فقال حدثنی سفیان بن جعفر، سفیان جعفر سے روایت کرتے ہیں، انہ قال کہ علی نے کہا، حب ابو بکر و عمر ایمان و بغضہ کفر، ابو بکر اور عمر سے محبت تو ایمان ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے۔ یہ پیج نمبر 332 اور یہ رجال کشی ہے میرے بھائیوں، یہ بھی شیعہ کتاب ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت علی کے بات آپ کہتے ہیں اہل بیت ہیں، یا میں آپ کی بات کو مانوں، اللہ یاری کی بات کو مانوں، یا علی کی بات کو مانوں؟ اس کا مطلب کہ وہ لنگش تھے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کا باپ چکلے چلاتا تھا ابو بکر کا، نوز بلا منا۔ یہ دیکھیں تاریخ ابن کثیر ہے، بدایہ و نہایہ ہے کہ ابو بکر کیسا آدمی تھا، صفحہ نمبر 64 پہ ہے میرے بھائی۔ ابو بکر اپنی نرم مزاجی تبلیغ، ابو بکر جب مسلمان ہوئے اور اسلام کا برملا اظہار کیا تو عوام کو اسلام کی دعوت دینے لگے، تو اس وقت دعوت بھی دینے لگے۔ بقول ابن اسحاق، ابو بکر اپنی نرم مزاجی ملنسار طبیعت کی وجہ سے قوم میں محبوب اور حد العزیز تھے، یعنی ابن اسحاق نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا ہے، اور قریش کے نسب دان تھے، نسبوں کو جاننے والے مہارت رکھتے تھے، اور ان کی ہر خوبی اور برائی ان کے نگاہ میں تھی، خوش طبع، عمدہ اخلاق اور تاجر پیشہ تھے۔ وہ پیشہ کیا کرتا تھا؟ اس کا تاجر تھا، تاجر۔ اس کے علم و فضل، تجارت، آداب مجلس کی وجہ سے لوگوں کی ان کے پاس آمد و رفت رہتی تھی، وہ آپ سے محبت کرتے تھے۔ اب دیکھیں آپ کہ کتنے لوگ اس کی وجہ سے اسلام قبول کیا انہوں نے۔ رسول اللہ وہاں سے روانہ ہوئے، ابو بکر کو اسلام کے بعد سرزمین مکہ پر آپ سے زیادہ کوئی خوش و خرم نہ تھا۔ ابو بکر حضرت عثمان بن عفان، طلحہ بن عبداللہ، زبیر بن عوام، سعد بن وقاص کے پاس تشریف لے گئے اور وہ دائر اسلام میں لے آیا۔ پھر دوسرے روز عثمان بن مظعون، طلحہ بن عبداللہ، عبد الرحمن بن عوام اور ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ارقم بن ابو الارقم کے پاس تشریف لے گئے، وہ بھی اسلام، اور کئی لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا وہ ایمان کی طرف، اور کئی لوگ جو تھے نا ان کو انہوں نے اسلام تبلیغ کی، اور کئی لوگوں کو انہوں نے آزاد کروایا جو غلام تھے، جس بلال حبشی تھا۔ اس طرح کے کئی لوگ تھے جن کو انہوں نے آزاد بھی کروایا تھا اللہ کے بندو۔ تو ابو بکر، یہ اب کی کتابیں اور یہ تاریخ کہ اتنے لوگ جو ان کے، اگر یہ خراب نسل کا بندہ ہوتا، اس کا باپ اگر چکلا چلاتا ہوتا تو اس کے پاس لوگ ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، پہلی بات۔ تو اتنے لوگ اس کے کنٹرول میں آئے، جلدی ایمان لے آئے۔ پھر دوسری بات کہ اللہ کے رسول کی شروع سے ہی اسلام، جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کے ساتھ دوستی تھی۔ اگر وہ اس طرح کا بندہ ہوتا نا، برے خاندان سے تعلق رکھنے والا، اس کا خاندان اور باپ چکلا چلانے والا ہوتا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہ رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے لوگوں سے دور رہتے تھے۔ ابو بکر بچپن کا ساتھی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نشانی ہے کہ ابو بکر کا خاندان بہتر تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دوستی رکھی تھی۔ ابو بکر کا خاندان بیکار ہوتا تو کبھی بھی رسول اللہ ابو بکر کے ساتھ دوستی، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست نہ رکھتے۔ یہ ساری چیزیں غلط ہیں میرے بھائی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ابو بکر کو جب اسلام لایا تو اتنا مارا گیا، اتنا جب ہوش آیا تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ کیسا ہے، اس کے بارے میں بتاؤ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت ابو بکر کے گھر گئے تھے، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس کی تاریخ ابن کثیر کے اندر، صفحہ نمبر 218۔ جب ابو بکر کو اتنا مارا کہ جب ہوش آیا تو سب سے پہلے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، صفحہ نمبر 65 پہ ہے۔ تو ہجرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ہیں کہ آپ میرے ساتھ چلیں، کسی کے پاس نہیں گئے، بہت سارے لوگ تھے۔ اگر یہ بزدل ہوتا تو بزدلوں کو کوئی ساتھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا۔
اور سچا اور وفادار تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کام کرتے تھے نا جو وحی کی طرف سے آپ کو حکم ملے، اس کا مطلب اللہ پاک نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اور کسی کے پاس نہیں جائیں، سفر کا رفیق آپ ابو بکر کو بنائیں۔ آسمانی سفر معراج میں جبریل کو بنایا، اور دوسرا سفر یہ زمینی جو حجاز کا تھا 14 دن کا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق بنایا ابو بکر کو، اور یہ دونوں سفر بہت اہمیت کے حامل تھے۔ اس طرح سے یہ بات دیکھیں میرے بھائی، یہ تاریخ طبری کے اندر بھی ہے، یہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر ہے۔ ابو بکر اپنی قوم میں مقبول و محبوب تھے، نرم مزاج تھے، قریش میں سب سے زیادہ عالی نسب تھے، اور نسب قریش کی برائی بھلائی سے سب سے زیادہ واقف تھے، تجارت کرتے تھے، با اخلاق اور مشہور آدمی تھے۔ ان کی قوم والے ان کی علم، تجارت، حسن صحبت کی وجہ سے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہمیں یہ روایت پہنچی ہے کہ عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن، یہ سارے جتنے بھی بہت سارے لوگوں کو انہوں نے تبلیغ کی اس وقت۔ اور دوسری ایک بات ہے، ہمیشہ الزام ان کے اوپر لگتے ہیں جو کسی کے خاص بندے ہوتے ہیں، جو مشنری بندے ہوتے ہیں نا، اور بہت ہی اعلیٰ کارکردگی والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد ان کے اندر رفٹ ڈالی جائے۔ وہ مکے کے مشرک یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین دوست، وفادار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ابو بکر ہے، لہٰذا وہ کوشش کرتے تھے کہ ابو بکر کو کسی طرح سے توڑیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کریں۔ تو سب سے زیادہ تہمتیں جو لگی ہیں نا، وہ ابو بکر کو لگی ہیں۔ جیسے یہ تہمت ہے کہ ابو بکر کا باپ چکلا چلاتا تھا۔ دوسرا پھر اما عائشہ صدیقہ کے اوپر الزام لگا، اور کسی کے اوپر اتنے الزام نہیں لگے میرے بھائیوں جتنے ابو بکر کے اوپر لگے۔ وہ کیوں لگے ہیں؟ کہ وہ سازشی عناصر سمجھتے تھے کہ ابو بکر اگر ان سے علیحدہ ہو جائے تو یہ بہت بڑی ہماری کامیابی ہوگی۔ یہ خاص بندہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ابو بکر، لہٰذا ان کے اوپر الزامات کی بھرمار کی جائے تاکہ یہ ابو بکر اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اختلاف ہو جائیں اور ابو بکر علیحدہ ہو جائے۔ یہ خود یہ نشانی بتا رہی ہے کہ ابو بکر کے خاندان کے اوپر جو الزام لگتے تھے، یہ نشانی ہے کہ ابو بکر سب سے زیادہ وفادار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ان کے اوپر الزام لگے۔ پہلے کفار لگاتے تھے اور اس کے بعد آج وہ شیعہ لگا رہے ہیں، وہ کفار والا کام شیعہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نشانی ہے کہ سب سے زیادہ جو جس کا بندہ وفادار ہوتا ہے نا، لوگ اس کو توڑنے کے، کہ وی آئی پی ہوتا ہے نا خاص بندہ، اس کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ تو ابو بکر کے خاندان کے اوپر یہ الزام لگنا اس بات کا ثبوت ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ مسلم ہی نہیں تھا، یہ الزام لگا کے توڑنے کی سازشیں تھی کہ ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے۔ کوئی کہتا منافق ہے، کبھی کہتا تھا یہ مرتد ہے۔ یہ الزامات لگانا یہ ثابت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وفادار ابو بکر تھا، اس لیے ان کو لگے ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھیں کامل بھائی جلد اول، اس کے اندر لکھا ہوا ہے ابو بکر کے والد صاحب وہ شکاری تھے، کس کے؟ پرندوں کے۔ اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو قریش تھا اور ابو بکر عمر کا خاندان جو قریش تھے، یار اس کی تو تعریف تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ اگر وہ قریشی چکلے چلاتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیسی کی؟ لإیلاف قریش، قرآن کہتا ہے۔ کیا قرآن مجید کو بھی ہم چھوڑ دیں تمہارے توہمات کی وجہ سے، تمہارے فہم وغیرہ اور تمہارے الزامات کی وجہ سے قرآن مجید کی اس آیت کو بھی چھوڑ دیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قریش کی تعریف کی؟ لإیلاف قریش، سورت پوری قریش نازل کر دی۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر احسانات گنوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکے میں رہتے ہوئے امن دے دیا، اور جب تم جاڑے گرمی اور سردی کے دوران سفر کرتے ہو یمن کا اور شام کا، تو اس میں تمہیں اوروں کو
اور قبائل سے لوگ ٹیکس وغیرہ لیتے ہیں تو تمہیں نہ لوٹتے ہیں اور نہ تم سے کوئی ٹیکس لیتا ہے۔ اے قریشیو، تمہارے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بڑے احسانات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں عزت دی ہے۔ وہ جن کو اللہ تعالیٰ عزت دے، یہ بنو تیم، ابو بکر کا قبیلہ، عمر کا قبیلہ، بنو امیہ کا قبیلہ، یار یہ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں اللہ نے عزت دی، اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی۔ اس کا مطلب یہ اچھے لوگ تھے، ان میں بڑی اچھائیاں تھیں، بہت خوبیاں تھیں۔ اللہ جن کی تعریف کر رہا ہے، تم ان کو کہتے ہو کہ وہ تو چکلے جلاتے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن مجید اور جن کے بارے میں اللہ گارنٹی دیتے یہ عزت دار لوگ ہیں، تم کہتے ہو وہ تو بہت بڑے گدے لوگ تھے۔ اب ہم قرآن مجید کی صورت قریش کو مانیں یا تمہاری بات کو مانیں؟ شیعہ بھائیوں سنو، قرآن مجید کو مانو، چھوڑو ان اپنے علماء کو جو قرآن مجید کے خلاف آپ لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تعریف کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دی گئی تھی، اوروں کو لوٹتے تھے، لیکن تم جب سفر میں جاتے تھے تمہیں امن میں، کھانے کعبے میں تمہاری عزت ہوتی تھی کہ یہ حجاج کو پانی پلاتے ہیں، کھانے کعبے کے رکھوالے ہیں، مجاور ہیں قریش۔ اور یہ جتنے بھی قریش کے قبائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے عام اعلان کیا کہ سارے قریش ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ تو عزت کر رہا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ تو ان کے احکام کی وجہ سے، اعمال کی وجہ سے، اخلاق و کردار کی وجہ سے تعریف کر رہا ہے، اور تم ان کو گالیاں دیتے ہو کہ نعوذ باللہ منہ قریشی چکلے جلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر لوگوں کی اتنی محبت تھی کہ تمہیں لوٹتے نہیں تھے، ڈاکو وغیرہ، تم سے وہ جو ہے نا ٹیکس نہیں لیتے تھے، امن امان۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اوروں قبائل کے مقابلے میں مالدار بنایا تھا، اور لوگ آزادی کے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتے تھے۔ تو اب بتاؤ کہ صورت قریش کو مانے یا اللہ یاری اور ان کی باتوں کو مانے، جس میں وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ قریشی لوگ گندے ترین لوگ تھے۔ تو یہ بات غلط ہے بھائی۔ پھر وہ کہتا ہے استغفر اللہ معاذ اللہ، عائشہ صدیقہ اپنے محلہ والوں کے سامنے غسل کرتی تھی۔ جھوٹ ہے، ثابت کرو کس کتاب میں میرے بھائی لکھا ہوا ہے؟ انقلابی صاحب بتائیں کہ کس کتاب میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ محلے والوں کے سامنے غسل کرتی تھی؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب قریش کی تعریف کر رہا ہے تو آپ بھی تعریف کریں۔ یہ ابو بکر کا خاندان قریشی ہے۔ ظفر انقلابی کہتا ہے کہ خلافت اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، انتخابات سے نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں کہ آج خلافت کیسے آئے گی؟ بھائی اللہ تعالیٰ تھوڑا سا سوچیں، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے نا، لیکن ہم کوشش تو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جو لوگ ہیں وہ کوشش کریں گے نہیں کریں گے، محنت کریں گے نہیں کریں گے؟ رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس طرح سے خلافت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن لوگ کچھ کوشش نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، شورائیت نہیں ہوگی۔ یہ شورائیت خلاف نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دینے کے۔ اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے ہوئے ہیں نا، کچھ دنیا کے اندر اسباب بنائے ہوئے ہیں۔ خلافت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ انسانوں نے کوشش تو کرنی ہے، اسباب ہیں، اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ شورائیت وغیرہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے، تو مجھے بتاؤ کہ ایران وغیرہ میں یا دوسرے شیعہ جہاں بھی ہیں ممالک ہیں، مجھے بتاؤ کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے؟ کیا یہ خمینی کو اللہ تعالیٰ نے چنا تھا یا لوگوں نے چنا تھا اس کو؟ تو آج مجھے بتائیں اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو آج خلافت کیسے قائم ہوگی؟ مجھے بتائیں۔ او بھائی یہ اللہ تبارک تعالیٰ رزق دیتا ہے نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دماغ دیا ہوا ہے میں نے، کام کرو، مشورہ کرو، آپس میں بیٹھو اور اسٹرگل کرو، جدوجہد کرو۔ یہ جدوجہد اسٹرگل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے کی خلاف نہیں ہے، منافی نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو پکڑ کے بٹھائے گا تو وہ دلیل دیں آپ کہ اسٹرگل بھی نہیں کریں، شورائیت بھی نہ ہو، اور لوگ بھی کسی کو نہ چنیں، اور ویسے ہی کوئی بندہ آ جائے گا وہ خلیفہ بنے گا۔ تو مجھے بتائیں کہ پھر امام حسن عسکری کے بعد سے آج تک یہ اس طرح کی خلافت جس میں اللہ تعالیٰ نے چنا ہو لوگوں کو، اور وہ اپنی کوشش سے یا لوگوں نے ان کو شورائیت کے ساتھ خلافت نہ چنی ہو یا اجماع نہ ہوا ہو،
مجھے بتائیں وہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے ایسی خلافت؟ تو اگر یہ جو خلافت آج ہوگی یہ اللہ کی طرف سے ہوگی، جو اگرچہ شورائیت سے ہو اور اجماع سے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر کی جو خلافت ہے جو اجتماعیت سے ہوئی، شورائیت سے ہوئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ اجماع اور شورا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، اسی پہ راضی ہے۔ یہ قرآن مجید میں سورت توبہ اور آیت نمبر 100 ہے، اس میں یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی اجتماعیت سے جو فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں راضی ہوں۔ حضرت علی نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ لوگ اگر کسی پر راضی ہو جائیں اور اس کو سمو اماماً، اور اس کو کہیں کہ یہ امام ہے، ہمارا خلیفہ ہے، کان اللہ رضی، تو اللہ تعالیٰ کی کان اللہ رضا، اللہ تعالیٰ کی اس پہ رضا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کے اندر علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی خلافت اور ولایت یہ صرف 12 اماموں کا حق ہے، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تو اس قرآن مجید کی آیت کا کیا جواب دیں گے؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یہاجروا، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایت من شیء، تو ان کو ولایت اللہ کی طرف سے حکومت نہیں ملے گی، خلافت نہیں ملے گی، حتیٰ یہاجروا، جب تک وہ ہجرت نہ کریں۔ یہ سورۃ انفال ہے اور آیت نمبر 72 ہے، سورۃ انفال آیت نمبر 72۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہجرت کریں گے ان کو ولایت ملے گی، خلافت ملے گی، تو اور پھر فتح مکے کے بعد ہجرت ختم ہے۔ رسول اللہ آپ کے کتابوں شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہجرت فتح مکے تک ہے، اس کے بعد پھر ہجرت نہیں ہے۔ تو آپ کے سارے امام جتنے بھی ہیں نا، امام زین العابدین سے لے کر امام حسن عسکری تک، انہوں نے کوئی ہجرت ہی نہیں کی ہے، تو اس کا مطلب وہ پھر اللہ تعالیٰ کے خلیفے بھی نہیں ہیں۔ پہلے والے ہوتے تو ٹھیک ہے، بلکہ اگر آگے بڑھیں ہم تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان سے، والذین آمنوا، جو ایمان لائے لیکن ولم یہاجروا، لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایت من شیء، ان کو ولایت میں سے کوئی شے ذرا بھی نہیں ملے گا، ذرا برابر بھی ان کی ولایت نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، پھر کہتا ہے حتیٰ یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کریں۔ اس آیت کے روح سے تو آپ کا عقیدہ ہی ختم ہو رہا ہے، سوائے حضرت علی کے باقی کوئی جو ہے نا آپ کا ولی نہیں ہے، ولایت ختم ہے۔ اس آیت کے حساب سے تو جو ہے نا وہ امام حسین بھی خلیفے نہیں بنتے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بھائی، امام حسین خلیفہ نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا جو ہجرت امام حسن اور حسین نے ہجرت تو نہیں کی تھی، حضرت علی نے کی تھی، ابو بکر نے کی تھی، عمر نے کی تھی، عثمان نے کی تھی، اور امیر معاویہ نے بھی کی تھی۔ وہ فتح مکے سے اسلام پہلے لا چکے تھے، 6 ہجری میں امیر معاویہ اسلام لا چکے تھے، پہلے ہی فتح مکے سے پہلے ہی لا چکے تھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔